مذہبی امور کے وفاقی وزیر صاحبزادہ نور الحق قادری نے حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کو لکھے گئے خطوط میں 8 مارچ کو حجاب ڈے منانے کی تجویز دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عورت مارچ کے نام پر اسلامی شعار، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب کا تمسخر اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ وفاقی وزیر نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسواں کے خلاف تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے، لیکن اس مارچ میں جس طرح کی بینرز، پلے کارڈز اور نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شدید مسئلہ حقوق نسواں سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے۔ قادری صاحب نے وزیر اعظم کو یاد دلایا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی اسلامی زندگی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ آنے والے یوم خواتین کے دن کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے دینی و معاشرتی اقدام پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا تمسخر اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ نہ جانے وزیر اعظم اپنے مذہبی امور کے وزیر کے اس مطالبے پر کیا حکم صادر فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وزیر اعظم بولتے، ڈاکٹر شیری مزاری اور فواد چودھری توقع کے مطابق میرا جسم میری مرضی والوں کے حق میں وزیر مذہبی امور کی تجویز کے خلاف بول پڑے۔ میڈیا کا ایک طبقہ بھی عورت مارچ کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ وزیر اعظم خود بھی اس بے ہودگی سے بے حد نالاں ہیں، جس کا اظہار گزشتہ چند برس کے دوران عورت مارچ کے نام پر کیا گیا۔ وزیر اعظم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی شعار اور معاشرتی اقدار کے خلاف عورت مارچ میں کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ فیصلہ کر پائیں گے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان معاملات پر وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ارد گرد افراد بشمول ان کے کئی وزراء کی فحاشی اور عریانیت کے خلاف اور پردے کے حق میں سوچ کے مخالف ہیں، اور اسی مخالفت کی وجہ سے عمران خان ان معاملات پر خود کو لبرل طریقے سے ان کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اسلامی سوچ کے حامی افراد سے اپنی ملاقاتوں میں خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان معاملات میں وہ اکیلے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اوپر سے میڈیا اور بعض ٹی وی چینلز لبرل ہاتھوں سے خوب استعمال ہو رہے ہیں۔ میری رائے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی طبقے کو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہماری دینی اور معاشرتی اقدار کا مذاق اڑانے اور ان کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ قانون اور آئین کے مطابق کسی بھی طبقے کو اجازت ہے کہ وہ احتجاج کرے، اپنے مطالبات کے حق میں پرامن طریقے سے مارچ کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے شرمی، بے ہودگی کے فروغ، ہم جنس پرستی کے حق میں بغیر شادی مرد اور عورت کے درمیان تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ رہنے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر خاندانی نظام کو تباہ کرنے جیسے ایجنڈے کو چلانے اور اس پر ریاست خاموش رہے۔ حد تو یہ ہے کہ ماضی میں ان مارچوں میں ایسے پلے کارڈز بھی لہرائے گئے ہیں جن سے لوگوں کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ یہ دراصل ایسی شرانگیزی ہے جس کی ایک ریاست کیسے اجازت دے سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ حکومت عورت کے منتظمین سے یہ یقین دہانی لے کہ آئندہ ان کے مارچ میں کوئی بھی بے ہودگی، بے شرمی اور دینی شعار کا مذاق اڑانے کی کوشش کو برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے مارچ کے نعروں، پلے کارڈز، بینروں میں جو کچھ کہا جائے وہ آئین و قانون کے مطابق ہو، اور ان میں کسی طور پر بھی ہمارے اسلامی و معاشرتی شعار کا تمسخر اڑانے کا اشارہ تک نہ موجود ہو۔ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان معاملات میں ریاست بے پرواہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے پرواہی سے انتشار کے پھیلنے اور تشدد کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سرکاری نوکری کے متلاشی نوجوان ڈاکٹر لڑکیاں انٹرویو دے رہی تھیں۔ اس عمل کے دوران ایک لڑکی اس لباس میں داخل ہوئی کہ اس کا سر اور چہرہ مکمل ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انٹرویو کرنے والے گروپ میں ایک سینئر پروفیسر شامل تھے جو اپنے شعبے میں مہارت کی وجہ سے نیک نام تھے۔ پیشہ ورانہ سوچ اور امیدواران لڑکی سے کھل کر سوال کرنے میں حجاب نہیں تھا۔ مکمل پردے میں ملبوس لڑکی سے ان کا پہلا سوال تھا، ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ کون ہیں؟ ممکن ہے آپ امیدوار کی جگہ انٹرویو دینے آئی ہوں۔ پروفیسر کو امیدوار کی شناخت کے بارے کمیشن کے طریقہ کار کا علم نہیں تھا۔ لڑکی نے تحمل سے وضاحت کی کہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ایک خاتون علیحدگی میں شناختی کارڈ کی تصویر سے اس کی پہچان کر چکی ہے۔